سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کاروبار کے حساب سے دو قسم کے کاروبار ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بہت ہی بڑے بڑے اسٹور ہیں، بڑی قیمتی چیزیں بکتی ہیں. کیونکہ قیمتی چیزیں ہیں تو مخصوص قسم کے اجزاء وہاں جاتے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے یا اور دوسرا ہے چھوٹے اسٹور ہوتے ہیں، اس میں سے بھی ایک خاص جو دکانیں ہیں جن کا نام ہے پاؤنڈ شاپ. بڑے اسٹوروں میں اور پاؤنڈ شاپ میں آپ کو فرق تو کافی نظر آتا ہے. پاؤنڈ شاپ میں آدمی نام لیتا ہے تو خیال میں ایک دم آدمی کیا آتا ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی، انڈر پاؤنڈ ہی ہوتا ہے نا سارا وہاں پہ، کوئی مہنگی چیز ہوگی نہیں. جب بڑے اسٹور کا کسی کا آپ نام لیں تو ذہن میں آتا ہے کہ بڑی قیمتی چیزیں وہاں ملیں گی، بڑی چیزیں ہوں گی. شام جب ہوتی ہے تو دونوں حساب کرتے ہیں تو مال اٹھاتے ہیں، کتنا کمایا، کیا کچھ کیا. تو دیکھنے میں تو بڑا اسٹور جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بعض سب نہیں تو بعض ضرور پاؤنڈ شاپس کبھی ان سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاؤنڈ شاپ کے اندر ہر آدمی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. چھوٹا بچہ بھی ہو وہ بھی اندر گھس جائے گا، 4 سال کا بچہ ہو وہ گھس جائے، اس کی وہاں چیز پروڈکٹ مل جاتا ہے تو وہ خرچ کر دیتے ہیں اس کو. تو اس طرح چھوٹا خرچ کرتے کرتے چھوٹی چیزوں سے وہاں لوگ آتے ہیں، چھوٹے گاہک آتے شام تک پائل ہو جاتا ہے اچھا خاصا، اس کا مال بک جاتا ہے. مثال ہے ایک. تو ضروری نہیں آدمی کہ بڑا اسٹور کھولے، اگر اتنا پیسہ نہیں تو پاؤنڈ شاپ بھی کھول لے تو بڑا کام چل جاتا ہے اور اونچا کام چلے. ایسا بتایا نا، اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ اس کے برابر ہی آ جاتا ہے پاؤنڈ شاپ والا. ہمارے اعمال کے بھی اسی طرح 2 اسٹور ہیں. ایک تو اعلیٰ درجے کا اسٹور ہے، بڑی اونچی چیزیں ملتی ہیں وہاں، یعنی خوبصورت اعمال ملتے ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں. اور ایک پاؤنڈ شاپ بھی ہے. پاؤنڈ شاپ کیا ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں. سبحان اللہ. تو ہوگا کیا آخرت میں؟ بڑے بڑے اعمال والے سے کبھی چھوٹی پاؤنڈ شاپ والے آگے نکل جائیں گے.
کہ جب چلتا ہے پروڈکٹ بکتا ہے بڑے اسٹور کا چھوٹے اسٹور کا، آخر دونوں جب رات کو ہوتی ہے تو حساب کرتے ہیں. اسی طرح بڑے اعمال والے بھی اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں والے بھی الحمدللہ جب رات کو سونے سے پہلے حساب کرتے ہیں کہ کتنا کمایا، تو امید ہے انشاءاللہ پاؤنڈ شاپ نمبر لے جاتی ہے. یہی ایک توجہ دینی ہے آپ کو، اور توجہ لینی بھی اور دلانی بھی ہے. ہم اکثر یہی مار کھا جاتے ہیں. یار بزنس کا تو بڑا شوق ہے، کیا کریں، پیسہ نہیں ہے اتنا. اکثر آپ کو کہیں گے یا میں بزنس تو سٹارٹ کرنا ہے، تقریباً لوگ ہیں بزنس والے ہی بیٹھے، اتنا یار ہے نہیں پیسہ ہمارے پاس. بعض لوگوں کو دیکھے شوق بھی ہے لیکن پیسے کرنے کی وجہ سے وہ بزنس سٹارٹ ہی نہیں کرتے. تو بھائی آپ پاؤنڈ شاپ شروع کر دیں الحمدللہ، تو کام اس سے آگے نکل جائے گا. اسی طرح ہمارا معاملہ ہے اعمال کا کہ بڑے بڑے اعمال ہم نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو کہوں جی صبح اپنے اٹھنا ہے، صحیح رات جاگنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، کر سیام کرنا ہے، بڑے انعامات ہیں اس کے. 4 سپارے پڑھ دینے ہیں، اپنی تسبیحات کر دینی، اتنا فلاں کر دینا. آدھے تو میرا مجموعہ باہر نکل جائے گا، چھوڑو یار یہ تو بڑا اونچا کام بتا رہا ہے، ہمارا کیا کام. نہیں، یہاں بڑا اسٹور نہیں کھلتا بلکہ کیا پاؤنڈ شاپ کھول کے دیتا ہوں. کوئی بھی خالی نہ رہے، پاؤنڈ شاپ آج سے دکان کھول لیں اپنے الحمدللہ. کس کو شوق نہیں ہے یار کہ جنت میں جائے؟ مجھے بتائیں کس کو شوق نہیں ہے کہ جنت میں جائے الحمدللہ، دائمی زندگی اختیار کرے. ہر مسلمان کو شوق ہوتا ہے. دب جاتا ہے شوق دنیا میں ہمارا، لیکن جب جیسے جیسے عمر چڑھتی ہے تو پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ٹائم بہت گزر چکا ہوتا ہے. اس وقت شوق اونچا آتا ہے جبکہ کرنے کی ہمت انسان کی ختم ہو جاتی ہے. ساری زندگی شوق دبا رہتا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس شوق کو پورا نہیں کر سکتے، اور آخر جب جانے کا وقت آتا ہے تو شوق پڑ جاتا ہے، لیکن اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو میرے بھائیو، جتنی بھی زندگی سے آج ہمارے پاس موجود ہے اس کو یوز کریں. اگر ہم بڑے اعمال نہیں کر سکتے تو اللہ نے تو بے انتہا اعمال ایسے دیے ہیں، ہمیں ایسے ایسے پروڈکٹس دیے ہیں الحمدللہ کہ شام کو ہم جا کے کیلکولیٹ کریں تو کہیں سے کہیں ہمارا معاملہ نکل جائے گا. بڑے اعمال کرنے والے بھی سوچیں اور چھوٹے اعمال شروع کریں. اور جو بیچارے ڈسارٹ ہوئے ہیں کہ جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے، چھوٹی چیز نہیں آتی ہے، اب جو اتنا نہیں کر سکتے تو چھوٹا سے کرنا کیا فائدہ، اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کیا ہوگا، کبھی نہ سوچا. اللہ پاک نے اتنے الحمدللہ پاؤنڈ شاپ کے انتظام کیے ہیں کہ آپ وہ پروڈکٹ رکھیں اپنے دکان پر، شام تک دیکھیں کتنا بک جائے گا مال آپ کا. سیل لگانے کی ضرورت ہے اللہ کے فضل سے، اور ہر گاہک آئے گا وہاں پہ، ہر قسم کا فرشتہ آئے گا لینے کے لیے آپ کے مال کو. ایسے مان لو ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف رکھتے تھے تو وہی ہوئی اللہ کی طرف سے کہ موسیٰ، ایسی باتیں چلتی تھیں. اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور میرا نبی کی شان یہ ہوگی کہ میرا محبوب ہے. تو جب وہ محبوب ہے تو اس کی امت بھی مجھے محبوب ہوگی. تو اس لیے میں ساری امت، جو تمام انبیاء کو جو نہیں دیا اس نبی کو دیا ہے، تو جو تمام امتوں کو نہیں دیا تو اس کی امت کو میں نے دی ہے، جو کسی امت کو چیزیں نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی اللہ کیا چیز تو نے ایسی عطا فرمائی ان کو، آنے والی امت کو کہتے بہت زبردست چیز دی ہے، ایسی دی نہیں میں نے کسی امت کو. وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس امت کو کیا دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا چھوٹا پروڈکٹ ہے، آپ رکھیں پاؤنڈ شاپ پہ اس پہ الحمدللہ، اپنی پاؤنڈ شاپ میں رکھ کے دیکھیں شام تک حال کیا ہوتا ہے اس کا. ساتھ میں اللہ نے کہا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ کہنے والا کہے گا نہیں، جیسی اس نے کہا تو برکتیں بھر دوں گا اس کے اندر. دیکھیے کیا نا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل ہے. مجھے بتائیں کوئی ہوگا جو یہ نہیں کر سکتا ہمارا؟ کوئی ہوگا ایسا؟ کوئی ایکسکیوز ہے؟ کچھ بھی نہیں. اتنا زبردست عمل ہوتا ہے. ساتھ ہی ایک بیچارہ بیٹھا تھا، نابینا تھا، اس نے سنی یہ بات، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاؤں میں تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ وہ تو امت آئے گی تو آئے گی، لیکن میرا کام تو بنا، میں نے سن لیا یہ کلمہ، اس کی برکت سے میری آنکھیں تو صحیح کر دے. بولے سبحان اللہ. تو وہ بھی ہاتھ نیچے ہی کیے تھے تو اس کی آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی. یہ چیز ملی ہے ہمیں بھائیو، یہ چیز ملی ہے. حضرت بیٹھے تھے، کسی نے آگے کہا اس پہ دم کر دیں. جنات تھے، اسے پتہ نہیں کیا بلائیں تھے اس کے اندر. تو حضرت نے دیکھا اور پھر پھونک ماری. میں نے ہاتھ جوڑ کے اتنی جلدی دم کر دیے تو ٹھیک بھی ہو گیا آدمی. تو حضرت مسکرائے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے وہ کہا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا اس امت کو. میں کیا ہے؟ کہتے میں نے تو بسم اللہ ہی پڑھی ہے سر اس کے اوپر. منہ ایسے تھے نا وہ لوگوں کے، تو اب ہم پھونکے مارتے رہے تو پھونک ہی نکلے گا اس سے. بالکل یہ پڑا، جن ہی غائب ہو گئے اس کے. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھ گیا. حضرت کیا پڑھا تھا؟ یہ آگے اسٹوری ہے. حضرت نے مجھے بخشش بھی کی الحمدللہ. کہتے فاروق صاحب آپ بھی کر لیں. کہا میں اجازت دیتا ہوں. تو اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے، لیکن ہمارے نہیں، جو اللہ پاک نے جو چیزیں دی ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے، اس کو ذرا چھوٹا کر کے دکھا دیا، ہم اس پہ لفٹ ہی نہیں کراتے. نہیں بھائی، ہم جیسے آج کا زمانہ جو ہے، آج کا دور ہے، ہمیں ماننا پڑے گا. ہم کرنے بھی چاہیں تو اتنے مجاہدے ہم نہیں کر سکتے. ہم وہ مجاہدات نہیں کر سکتے کہ جو پہلے قوموں نے کی ہیں، جو پہلے اولیاء اللہ نے کی ہیں. سائنسی دور ہے، عجیب زمانہ جا رہے ہیں، عجیب معاملات جا رہے ہیں. تو اللہ نے اس زمانے کے لیے بھی ایسی ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ ہم محروم نہیں رہ سکتے. حضرت علی کا ایک روایت میں حضرت علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت ہے نا قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا کہ سارے پہاڑ جو تھے وہ جھوم رہے تھے اور گونج رہے تھے. فرمایا کہ جب انسان اس کا ورد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو جس جگہ کرتا ہے تو وہ ساری وہ جگہ بھی ورد کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم تو نہیں پہچانتی، کائنات جانتی ہے کتنا بڑا نام ہے اللہ، رحمان اور اللہ. اتنا بڑا نام ہے، ساری دنیا اسی پہ قائم ہے. دینے والا کون ہے؟ کہتا ہے میں اللہ، اور رحمان سبحان اللہ. ہر چاہنے والے کو دیتا ہوں رحمان، رحمانیت رنگ دیتا ہوں، کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں. اور رحیم مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو میرے نافرمان ہیں ان کو بھی میں دیتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں، ہر چیز کو دیتا ہوں. جب دینے پہ آتا ہوں تو پھر میں میری رحمت کی جو ہے وہ صرف عروج پہ ہوتی. میں نہیں دیکھتا یہ کون ہے، مانتا ہے مجھے نہیں مانتا. روٹی اس کو بھی دیتا ہوں، چوزے اسے بھی کھلاتا ہوں، کھانے اسے بھی دیتا ہوں. کس نے سنا آپ ابراہیم علیہ السلام کا؟ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان نہ آئے، کسی مہمان کو ساتھ میں ملاؤں تو میں کھانا کھاؤں. دیکھ دو بھائی مہمان آ گیا، بہت دیر کے بعد ہے، پڑھ کے لائے بھی آؤ کھانا کھاؤ. وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہ جی میں تو فلاں مذہب کا ہوں. کہ چھٹی کر، پھر میں نہیں کھلاتا. اگر میرے مذہب کو مانتے ہیں، میرے اللہ کو مانتے تو کھانا کھائے گا چلا جائے. ٹھیک ہے میں تو نہیں مانتا، کھانا کھلانے کھلاؤ. وہ چلو فوراً وہی آئی اللہ کہ ابراہیم 60 سال سے میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، وہی مجھے نہیں مانتا کھلا رہا ہوں. تو تو ایک وقت نہیں کہ اس کو کھانا کھلا سکتا تھا. رحیم وہ ذات ہے کہ پوری کائنات ہی کو رنگا ہوا اللہ تعالیٰ نے، جس کا وجود آ گیا بس اللہ کی مہربانی میں رحمت میں آ گیا، ورنہ اس کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا. تو اس امت کو اللہ نے شان دے دی ہے کہ اتنے بڑے کلمے عطا فرما دیے، اتنے بڑے کلمے عطا فرما دیے. تو
اگر ہم یہی پروڈکٹ ایک رکھ لیں اپنی ہم زندگی کے اندر، سبحان اللہ، کہ ہر کام جو بھی کریں گے زندگی کا شروع سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اللہ نے قسم کھائی اپنے جلال کی کہ برکتوں سے بھر دوں گا اس کو، رحمتوں سے بھر دوں گا. سچ مچ ہم کبھی سوچا ہم نے؟ کپڑے پہن رہے پتہ نہیں، کھانا کھا رہے ہیں پتہ نہیں، گاڑی بیٹھ رہے ہیں پتہ نہیں، جلدی میں کام کر رہے ہیں پتہ نہیں، مسجد میں آ رہے ہیں پتہ نہیں. اسی کلمے کو اگر ہم پکڑ لیں کہ ہم نے ہر کام جو کرنا ہے کسے کرنا ہے، یہ چیز پکڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلاس پکڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ایکشن کے ساتھ زبان سے اتنا کنیکشن ہو جائے کہ وہ کام شروع ہونے سے پہلے کلمہ شریف نکلنا شروع ہو جائے. بولے سبحان اللہ. بس یہ پریکٹس ہے. دیکھیں کہاں مال جائے گا. شام تک جو آپ کما لیں گے وہ بڑے سٹور والے بھی نہیں کما سکیں گے. ایک حدیث روایت میں آتا ہے کہ بڑے بڑے مال والے آئیں گے لوگ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے مال بڑے اونچے ہوں گے. حضرت ان کے کیسے ہو گئے اونچے؟ اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتی ہے ہر کام کے ساتھ بسم اللہ کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے. بیٹھ گیا نا بڑا سٹور، ہاں نکل گیا چھوٹا سٹور، پاؤنڈ شاپ نکل گئی الحمدللہ. تو بھائی نہیں کر سکتے بڑا کام کرنے، لیکن اتنا تو آدمی کر لے کہ جو اللہ پاک نے چھوٹے پروڈکٹس جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے دیا کہ اس میں کمائیں، اس میں ہم کریں. اتنی پروٹیکشن رکھی ہے اس کے اندر کہ یہ کلمے پڑھنے کے بعد آپ جس کام کے لیے بھی آپ کریں گے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، جنات ہے، جادو ہے، مصیبت ہے، کچھ بھی ہے، زندگی کا معمول بنا لیں. یقین رکھیں اس پہ. ہم فوراً بھاگتے ہیں عملوں کی طرف، فوراً ہی نکال، فوراً. ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اپنی زندگی کو سنبھال لیں، ایک راستے پہ لگا دیں. رزق بھی آئے گا، مال بھی آئے گی، دین بھی آئے گا، سب کچھ اترنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرف سے. بولے سبحان اللہ. تو یہ بھائی ہو حدیث سے ایک اور یاد آتے ہیں، فضائل میں ہیں حدیثیں یہ بزرگوں نے پیش کی ہیں تو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اب اس پہ تو میں نہیں جا رہا کہ کتنے مسند ضعیف ہے حسن ہے، لیکن فضائل میں آئی ہیں بزرگوں نے پیش کی ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. اللہ کی رحمت سے امید رکھیں انشاءاللہ ملے گا سب جو اس میں ہے. بزرگوں کی زبان سے وہی چیزیں نکلتی ہیں، کچھ الہام ہوتے ہیں، کچھ پہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے دلوں کے اندر کہ مخلوق کو پہنچاؤ، تو الحمدللہ فائدہ بھی دیتا ہے اللہ پاک. اس لیے حوالہ جات بہت ہی کم دیتا ہوں. حدیث میں سمجھتا ہوں فلاں بزرگ نے کہا الحمدللہ چلا دو آگے، اللہ نیک نیت سے الحمدللہ چل جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے اس کا، بسم اللہ کا آپ دیکھیں کہ جس وقت انسان یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر لفظ، اس طرح قرآن کا بھی ہے، قرآن ہے یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر لفظ کے بدلے، ہر لفظ کہہ رہا ہوں، ہر حرف جو اس کا، ہر حرف کے بدلے 40,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. 40,000 اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 40,000 اس کے جنت میں درجات بلند فرما دیتے ہیں. 70 سال کی اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ آپ کو عمر دے، 70 سال تک آپ اس کلمے کے ساتھ ہر کام کرتے رہیں. مجھے بتائیں جنت میں کتنے مقامات بنے ہوں گے. لیکن نفس ہم یہ کام نہیں کرنے دیتا، نہ بڑے کام کرتے ہیں اور چھوٹے کام بھی نہیں کرنے دیتا. اور اس کا کمال یہ ہے، پون شاپ کا کمال یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے کام شروع کریں گے تو اللہ اس میں ترقی دیتے دیتے آپ کا سٹور بنا دے گا، بڑا سٹور کے مالک بھی ہو جائیں گے. پھر آپ بڑے اعمال بھی شروع کر دیں گے، تہجد گزار بھی ہو جائیں گے، سیام قیام کے مالک ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں برکت دیتا ہوں، تجربہ کر کے دیتے کریں گے بھائیو. پکڑ لیں اس کو، زبردست پروڈکٹ ہے یہ، اس کو استعمال کریں. بلاتے ہیں شیطان ہر معاملے میں، نیچے بلاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے اپنے وقت کے غوث قطب ارشاد کی مثال دی ہے. آپ
میرے سامنے ہے، پر مجھے دکھانے کے لیے گیا ہوا ہے، بڑا پریشان حال آدمی، انسان برا حال، جنات کہتا ہے حضرت دم کر دیں اس پر پانی پر، بڑا حضرت اتنا چھوٹا دم تو آج تک دیکھا نہیں، صحیح کر دیا آپ نے. کہتا پڑھا میں نے یہ، تو بھی پڑھا کر، میں لکھ کے دیتا، لکھ کے دیا انہوں نے مجھے، یہ لکھ کے بھی دیا کر. اور میں نے اثر دیکھا اس کو. جب کوئی اللہ کا ولی اتنا بڑا غوث کتب ہو، کتب ارشاد ہو، وہ کہہ دے کہ دیکھ میں کروں تو بھی کر. میں ان کا شاگرد تھا. یہ بزرگوں کے بھی جوش ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے جو بخشتے آدمی. ہم نے کسی کو نہیں دیا حضرت نے کہا. 70 کے خلیفہ حضرت کے خلیفہ ہیں پوری دنیا کے اندر. نہیں بھائی آج اس کو لکھ کے دے دیے کہ چلتے پڑھیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ انہی چیزوں میں برکت ہے. مومن کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. میں اب کسی کو بتاتا ہوں یہ کرو، کچھ اور چیزیں نہیں، اور وظیفہ نہیں ہے جی. ان کو مزہ نہیں آتا جب یہ نہ کہا جائے ساری رات بیٹھ کے یہ وظیفہ کرتا رہا، ان کو مزہ نہیں آتا. کہتے ہیں تکلیف پہنچاؤ. میرے بھائیو میں تو خیر گناہ گار سیاکار انسان ہوں، اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ والوں کی زبان سے جب کوئی چیز نکل رہی ہے اس کو لے لو. چھوٹا بڑا اونچا نیچا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک عام کلمہ بھی کہہ رہا ہے، اس سے اڑ نہ جاؤ کہ جی یہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے. اکثر دیکھا گیا جب ذکر دیتا ہے بس یہ ذکر. تو جب کوئی چیز مل رہی ہو تو سمجھو یہ نعمت مل رہی ہے. اگر کوئی چھوٹی چیز مل رہی ہے تو یہ میری قسمت جاگ رہی ہے، اللہ پاک نے مجھے چھوٹے سے کام چلا رہا ہے میرا. بڑا بھی آ سکتا ہے کہ ہاں بھی رات کو تم نے جاگا نہیں، اتنا صدقہ دینا اتنا دینا، ختم. اور پھر پیچھے پھرتے رہو، دوبارہ وہ بات ریپیٹ نہیں کرے گا وہ اللہ والا، کبھی نہیں کرے گا. چلو دے دیے میں، چلو اٹھو یہی ہے. پھنس گیا نا، یہ نہیں پھنسا. جب ایک دو سستا مل رہا ہے مال تو ضرورت کیا ٹانگ اڑانے کی آپ کو کہ جی کچھ اور ہے کچھ کر لے کرو. تو یہ اتنا زبردست چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کی جگہ. اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ 2-3 اور بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر کرنا چاہتے ہیں کریں گے. یہ قبول بھی ہو جائیں گے. بڑی بڑی چیزوں کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو بڑے کام کریں وہ اس طرف آ جائیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بڑا سٹور کھولا ہو وہ بند کر کے پاؤنڈ شاپ کھولے، کبھی ہوا جی ایسا؟ ہاں ہمیں تو یہ نہ کرنا کہ چلو یار اب تجوید کا پڑھنی یہاں سے کام کرتے، نہیں. پھر تو یہ شکر کریں گے ماشاءاللہ پاؤنڈ شاپ بھی کھلی ہوئی ہے اور ہمارا سٹور بھی چل رہا ہے. دونوں طرف سے کمائی آ رہی ہے. بزنس پوائنٹ آف سے بات کر رہا ہوں نا آپ سے. خوشی نہیں ہوگی آپ کہ یار یہ ٹیک اوے ہمارا یہ بہت بڑا شکر، یہ بھی میرا یہ سائڈ پہ چلتا ہے الحمدللہ. کہے گا نہیں کہے گا. اور حقیقت یہ کہ نقصان کو یہ پورا کرتی ہے چھوٹی دکان. بولے سبحان اللہ. مطلب بزنس میں ہوں مجھے پتا ہے نا، بعض وقت کیا ہوتا ہے چھوٹی پروڈکٹ بڑی چیز کو کور کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا. سب بزنس مین بیٹھے ہیں، حالات پیزے والے بیٹھے دیکھیں آپ اس طرح. یہ کہاں سے پہنچے؟ اس سے ہوتا ہے. بزنس تو ایسے چلتا ہے. پھر بیٹھے ہمارے بھائی بزنس کرنے والے پیچھے. تو ہمیشہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ایک چھوٹا پروڈکٹ چلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے اس کے ایسا چھوٹا پروڈکٹ کہ اگلے بھی چلنے شروع ہو جائیں گے. پھر یہ بڑی مفید باتیں کر رہے ہیں، مذاق کی بات نہیں، بہت سیریس بات ہے. کیونکہ بہت برے حالات ہیں ہمارے، بڑی قریب ہم میں سے غائب ہونے والے ہیں لوگ. برا ماننا ہم غائب ہونے والے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اصل پہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، پرسوں کی بات ہے. ابھی تک غم میرا دل سے غم نکلا نہیں اس بات کا. اور وہ بھی کتنی جلدی میں کبھی نہیں رویا. تو جنازہ پڑھو ان کے نیچے جنازہ ہوگا، کیا کہتے ہیں بیسمنٹ میں. موسٹلی تو یہی ہوتا ہے نا. عصر کا وقت ہے، عصر پہ چلے گئے تو ایک جنازہ پڑھا ہے بالکل سادگی کے ساتھ. آدمی تھوڑے 2 صفحے ہوں گے مشکل سے. جنازہ پڑھ لیا، آ گیا. فجر کا وقت آیا تو ایک صاحب آتے تھے یہاں، ان کا بچن کے ساتھ تھا، عرب تھے. روز ملاقات تو ایسی تھی، مطلب ساتھی کھڑے ہوتے تھے، نماز پہ تعلق تھا. کچھ دنوں کے غائب ہو گئے. میں حیران ہوا، بڑے اونچے آدمی تھے. کہاں چلے گئے؟ تو ظاہر ہے ایک نمازی ہو، نام نظر آئے تو ایک اصول بھی ہے اور یہ طریقہ بھی ہے. آدمی تجسس ہو کہ کیوں نہیں آ رہا،
یہ نہیں دیکھ رہے یہ فلاں آدمی ہے ہمارے پارٹی کا، اس کا پارٹی نہیں ہے. ایک مسلمان حیثیت سے آدمی پریشان ہوتا ہے، دعا بھی کرتا ہے یہ اللہ خیریت تو ایسا آدمی ہے. تو میں روز سوچتا تھا نظر نہیں آیا. اتنے دن گزر گئے. اتفاق سے ایک دن دیکھا تو بیچارہ ہاتھ میں ہاتھی پکڑی، بڑی مصیبت چلتا ہے. بچہ تھا ان کا چھوٹا سا، بڑا پیارا سا بچہ تھا، وہ ساتھ بیٹھتا تھا ہمیشہ. میں دیکھتا تھا ڈانٹ شاٹ بہت پڑتی تھی بچے کو، اٹھ کے بھاگنے لگتا تھا، پھر تھپڑ مارتا تھا بیٹھ نماز میں. تو چیئر پہ بیٹھ گئے وہ. جب دیکھ رہے ہوں گے لوگ تو میں اٹھا. میں زندگی پہلے دفعہ سے ملا، طبیعت ایسی ہوتی ہے نا، ہمارا ذکر شکر سے نکل جاتے تھے. میں ذرا سلام کیا، حالات پوچھے، بہت خوش ہوئے بیچارے، آہستہ آہستہ بول رہے تھے. میں نے کہا سے میں کہا خدمت ہے بہت کچھ، میں افسوس بہت ہوا دیکھ کر. تو پھر وہ 2-3 دن آئے. ایک تو کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی انہوں نے، جوش ہوتا ہے نا آدمی میں، تو بیچارے ان کو چکر شکر آ گئے، کھڑے نہیں ہو سکتا آدمی کھڑا، کیا بیماری تھی. تو پھر ایک دم غائب ہو گئے. تو وہ بچہ نماز پہ آیا فجر پہ، تو میں حسب معلوم مجھے نظر آیا بچہ، بڑا پیار سے بچہ. میں اس سے پوچھا ہاؤز یور بابا؟ ہی از ڈائڈ. میں کب؟ کہتا یسٹرڈے عصر پہ جنازہ تھا، آپ وہاں تھے. میں کو تیرے باپ کا تھا؟ اسی کا تھا. فروری کہتا ہوں کہ وہیں سے میرا آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا. سارا دن اشراق تک میں روتا رہا اس کے لیے. بچے کی شکل دیکھی، چھوٹا سا بچہ، یتیم ہو گیا ایک دم. 13-14 سال کا بچہ ہے. کبھی باپ اس کو ڈانٹ رہا ہوتا تھا، میں دیکھ قرآن پڑھانا چاہتا تھا، مستی کرتا تھا، میرے ہاتھ ہی بیٹھتا تھا، آنے چاہتا تھا ہمارے پاس، کبھی دروازہ کھولتا تھا میرا. تو اس بچے کو دیکھا، میں کہتا ہوں مجھے بتایا اتنا شوق ہو کہ اتنی جلدی آدمی غائب ہو جاتا ہے. ایک خواب نظر آ رہا تھا وہ آدمی کے سامنے. تم سوچا کیا اس نے کمایا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا وہ ساری زندگی اسکیچ آنے لگتے ہیں. تو میرے بھائیوں پتا نہیں کتنے لوگ ہمارے جانے والے ہیں. نہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جنازہ پڑھنے کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے کس کا جنازہ پڑھا ہے. یہ تو دنیا اتنی شارٹ ہے، اتنی شارٹ ہے یہ دنیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کو اللہ سمجھ دے اور وہ اپنی زندگی کو بدل لے، اپنے خیالات کو بدل لے، اپنی حیت کو بدلے، بلکہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے پاس بیچ دے. حقیقت بتاؤں، جو اپنے آپ کو بیچ دے، سبحان اللہ کیا ہوگا وہ انسان. مجھے بتائیں کیسا مفہوم سمجھ گیا زندگی کا، وہ کیسی حقیقت کو سمجھ گیا. ہماری تو ہر چیز مذاقی ہے، ہر چیز تفریح ہے. برا نہ ماننا، ذکر پہ تو ہم آ گئے، لیکن پتہ نہیں کس کی اہمیت کیا ہے. اگر ہم سوچ کے آتے، اس کا لنک آخرت سے ملاتے، اپنی زندگی سے ملاتے، اس کی اہمیت کو دیکھتے. وہ اس آدمی جو نماز پڑھی، زندگی میں وہ نماز ختم ہو گیا، سجدہ وہ نہیں کر سکا. آخری وہ آخری سجدہ تھا اس کا. ہو سکتا ہے میرا آپ کو آخری سجدہ ہو. آخری سجدہ ایک بہت بڑی چیز ہے. آخری سجدہ وہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو قیامت کے بعد بھی کبھی سجدہ نصیب ہی نہیں ہوگا. یاد رکھیں، جنت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. نماز کا لطف نہیں اٹھا رہے ہیں آپ، وہاں لطف بدل جائے گا. اس طرح زمین پہ ماتھا ٹیک کیا آجی کے ساتھ، اور زمین کے اوپر ماتھا رگڑ کے آپ کہہ رہے ہو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. یہ مزے کہاں ہوں گے دوستوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدلیں زندگی کو، جوانی پہ مان نہ رکھیں، اپنے آپ کو بہت کچھ نہ سمجھیں، مالوں کو نہ دیکھیں، دکانوں کو نہ دیکھیں، اولادوں کو نہ دیکھیں. اللہ کی قسم ہر وقت دیکھیں تو ایک ہی چیز، اور قبر کو دیکھیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں میری قبر کہاں ہوگی. ایسے ایسی جگہ پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہوتا. وہاں موت ہو گئی، اس جگہ ان کا انتقال ہو گیا. یار یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ نے دیکھی اس کی موت تھی، سانس وہاں نکالنا تھا اس کا. میں آج یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہاں انتقال ہوگا کہاں. اور اس میں منٹ لگتے ہیں، سیکنڈ. ٹکٹ وہ بنا کے دیتا ہے، جہاز پہ وہ بٹھاتا ہے، سواری وہ کرتا ہے، تیاری وہ کراتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں پہنچا دیتا ہے جہاں سے ملک الموت آ کے اس کی روح کو نکالتے ہیں. سیکنڈ لگتا ہے. ساری زندگی آپ کوشش کرتے ہیں ویزا نہیں لگے گا، وہاں کبھی جائیں گے نہیں. یعنی ایسی جگہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ زندگی میں وہاں بہت کم گیا ہوتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، بہت کم گیا ہوتا ہے وہاں. وہاں آدمی خود حالت یار اتنی دور وہاں کیسے، تو کبھی دیکھا ہی نہیں وہاں پہنچ گیا ہوگا. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے پہنچانا ہے. ہم کس چیز پہ مان کر سکتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے اندر؟
اتنی ہم کام کر رہے ہیں جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ کہلوا رہے ہیں مجھ سے اور آپ سن رہے ہیں اور میں بھی سن رہا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ جائیں گے صبح، نہیں تو تہجد پڑھ سکے کوئی بات نہیں اٹھ سکے، چھوٹا پروڈکٹ تلاش کریں. اللہ نے بہت قیمتی چیز دی ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا اعلان کرایا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اعلان کیا ہے، یہ نبی پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ جو فساد کے زمانے میں، جہالت کے زمانے میں، فساد کیا زمانہ ہے؟ فساد، جہالت، بیوقوفی کے زمانے کے اندر کون سا ہے بیوقوفی کا جہالت کا زمانہ؟ بیوقوفی کا زمانہ کون سا ہے؟ فساد کا زمانہ کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا جب عورتیں بے حیا ہو چکی ہوں گی، مرد بغیر داڑھی والے ہو چکے ہوں گے، چہرے پہ داڑھی کٹ چکی ہوں گی، عورتوں کے لباس ننگی ہو چکی ہوں گی. وہ زمانہ کیا ہوگا؟ اونچا بولو. فساد کا زمانہ ہے. جب یہ دو نشانی نظر آ جائیں کہ عورتیں بے حیا ہو چکی ہیں گھروں کے اندر، مرد بے ریش ہو چکے ہیں، شکلیں بدل چکی ہیں، جو کہ عذاب ہے. اللہ کہتا ہے میں لوگوں کی شکلیں بدلوں گا، یہ عذاب آ چکا ہے. کوئی اتنی ہے، کوئی اتنی ہے، سب بھول چکے ہیں کہ نبی محمد کی سنت کیا ہے. من ہے سنت اندہ فساد. فساد کیا ہے؟ یہ میں دو نشانی بتائیں فساد کی، بڑی نشانی ہے. چہرے مردوں کے بدل جائیں گے اور جسم عورتوں کے بدل جائیں گے، اور اس پہ فخر کرے گا آدمی، میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں. شیشے سے بات کرے گا، کتنا حسین لگ رہا ہوں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، اور خوبصورت گانے گاتے گاتے اپنے چہروں پہ چھریاں پھیرے گا. عورتیں ننگی ہوں گی، اپنے آپ سے تعریف کریں گی، ہاں اتنی حسین ہو کر نکل رہی ہیں میں گھر سے، دیکھو میرا لباس کیا تنگ ہے، کیا مزے ہیں، کیسے خوبصورت، کیا بال لہرا رہے ہیں میرے، دیکھیں میرا باپ بھی دیکھے، میرا بھائی بھی دیکھے، میرے چاچا بھی دیکھو، میری تعریف کرے. اور تعریف کرائے گا اس کے باپ سے، یو لوکنگ ویری اسمارٹ ڈارلنگ. بیٹی کو کہے گا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ فسادی. باپ کہے گا یو لوکنگ ویری بیوٹیفل، ڈو یو ہیو اینی فرینڈ؟ ابھی تک تمہارا کوئی فرینڈ نہیں بنا ہے. جناب یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی، میں کسی اور کی نہیں، مسلمان ہی بھائی بات کر رہا ہوں. میں نے اس کو سنا اپنے کانوں سے. ماں باپ پوچھیں گے تمہارا فرینڈ کون سے ہے، لے آؤ گھر لے آؤ، ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا واللہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فساد. یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمانے کا آئے گا، شکلیں مردوں کی بدل جائیں گی، جسم عورتوں کے بدل جائیں گے. اس زمانے پہ ٹھپا لگایا، وہ کیا زمانہ ہوگا؟ اونچے بولو. سمجھ آ گئی نشانی؟ اب یہ نشانی اس وقت اللہ نے فرمایا کہ وہاں ایسے برے حالات ہو جائیں گے کہ بڑے عملوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے اعمال جو ہوں گے بڑے بھی، تو وہ گناہوں سے دھلنے والے ہوں گے اور ریا سے بھرے ہوں گے، دنیا سے بھرے ہوں گی وہ چیزیں، بدبودار اعمال ان کے جسم سے نکلیں گے. ایک روایت بن جائے گی، ایک ٹریڈیشن بن جائے گی، دکھاوے میں ہوں گے ساری چیزیں، نام نمود ہوگا اس میں، پیچھے دنیا ہوگی، مال اس کے پیچھے ہوگا، ہر عمل کے پیچھے ایک مال کی پکار ہوگی. کتنا ملے گا جناب اس پر، کیا ہوگا اس پر، اس کا کتنا منافع ہوگا. سوچے گا کہ اس کے بدلے مجھے کیا کچھ چیزیں آئیں گی، دنیا میں کتنی کماؤں گا اس سے. اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس آخرت کے اعمالوں سے دنیا نہ کما رہا ہوگا. ان کا بیس ہی یہ ہوگا. پرانا ماننا، یہ فساد کے زمانے کی بات کر رہا ہوں جو حدیث میں لکھا ہوا ہے. میں نے علماء کرام سے سنا ہے، وضو خوشوقت میں بیٹھا کی باتیں سنی ہے. تو مایوس نہ ہونا اس میں. ایسے لوگ اچھے لوگ ہوں گے جو فکر مند ہوں گے ہم کیا کریں، صحیح مال تو ادھر ایک پروڈکٹ بتایا جا رہا ہے. جب ایسا فساد کا زمانہ آ جائے، اللہ کے نبی نے کیا اعلان کیا ہے، اندہ فساد امت من ہے، جس نے میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اس فساد کے زمانے میں، اس کو ثواب کتنا دوں گا، یہ پروڈکٹ بتایا جا رہا ہے. کتنا ثواب ملے گا اس مال کو بیچنے کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب. دینے والے اللہ ہیں اور بتانے والے نبی. جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکات کی حدیث علماء کرام موجود ہے. صبح اٹھے نہیں پڑھ سکتا کوئی بات، دیکھیں اٹھتے نا، اٹھنے کس طرح سے کہ جیسے ہمارے نبی نے بتایا. سب سے پہلے اٹھے، سن لیں پروڈکٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اس پہ ثواب کتنا ملنا ہے.
ان ایکشنز پہ جو بتا رہا ہوں کتنا ثواب ہے پکا. 100 شہیدوں کا ثواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بڑے سٹور میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. بڑے اعمال والے نہیں کر سکیں گے کہ چھوٹے بن جاؤ, چھوٹے اعمال والے بن جاؤ. اپنے آپ کو نیچے سے شروع کرو. بستر پہ جب اٹھیں صبح, اٹھنے کے بعد ایک کام کریں. سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ اونچا بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بھول گئے سبق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام زندگی کا کس سے شروع کرنا ہے؟ پکی بات ہو گئی. اب تو نہیں بولیں گے. اگر وہ آپ کو دعا یاد نہیں, کوئی بات نہیں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ کہہ لیں بسم اللہ الرحمن. اٹھ کے آپ کا دوسرا کام. پہلے پہ آپ کو کتنے ثواب مل گیا؟ 100 شہیدوں کا. دوسرا کام بیٹھ گئے. بھاگنا نہیں ہے بستر سے, تو نہیں جھاگنا. بیٹھ کے 3 دفعہ اپنے آنکھوں کو ملے اور چہرے کو ملے. کتنی دفعہ؟ 100 شہیدوں کا ثواب. کی آنکھیں بتائے. پھر اس کے بعد دوسرا کام, ہر آدمی کہاں جاتا ہے؟ واش روم جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ واش روم جانے کا انداز, وہاں بھی 100 کھڑے ہو جائے. اللہ کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے؟ آیت یاد ہو جائے اس کو ایس والی, تو وہی پڑھ سکتے ہیں, لکھ لیں. ورنہ یہ تو پڑھنا ہے. ہم کیا پڑھنا ہے؟ اب وہ دعا پڑھ لی, کتنا ثواب؟ یقین اس پہ یقین ٹکائے گا آپ کا. اتنا ثواب ہمارے پاس کیسے آ رہا ہے؟ جب دیکھتے ہیں پون شاپ والے کہ اتنے گاہک میرے پاس آ گئے, اتنے بڑے اسٹور میں تو کوئی جا ہی نہیں رہا. گھبرانے کی بات نہیں, پروڈکٹ ہی تمہارا بڑا اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ تو کالا کالا رسول اللہ والا پروڈکٹ بتایا جا رہا ہے. پھر پہلا کام کرنا ہے کہ جب بھی یاد رکھیں, یہ سنت ہے کہ جب اچھا کام کریں گے, داخل ہوں گے اچھی کام میں, تو کس کون سا پاؤں رکھیں گے؟ دایاں. اور جب بری جگہ جائیں گے تو کون سا پاؤں رکھیں گے؟ کیونکہ واش روم بری جگہ ہے, ٹوائلٹ بری جگہ ہے, تو ہم کیا کون سا پاؤں اندر رکھیں پہلے؟ اور دوسرا کیا ہے کہ سر کو ڈھانک کے جانا ہے, ٹوپی پہن کے جانا ہے. بسم اللہ پڑھی, پاؤں اندر رکھا, لیفٹ پاؤں اندر رکھا, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اندر داخل ہو گئے. یہ 3 ایکشن آپ نے کر لیے, کتنا ثواب؟ مجھے بولیں کیا وہ جنت بنی؟ کیسی جنت بن رہی آپ بتائیں؟ نہیں ہم تو فلاں ہیں, ہم تو یہ ہیں, ہم یہ چھوٹی چیزیں نہیں کرتے. بچہ پتہ لگ جانا ہے بڑی چیزیں کہاں جاتے ہیں آپ. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا ذرا, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کون کرتا ہے؟ ہم نے عمل ہے, ہم تو فلاں کیا ہے, ہم وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. بہت کم کریں گے آپ کو بڑے اسٹور والے. بڑے اسٹور والے کم بیچتے ہیں پروڈکٹس. ہمیشہ ہم جیسے یتیم ہی بیچتے ہیں ہمیشہ. آج سے انشاءاللہ سارے شروع کر دیں گے. یہ ٹوٹے بھجے لوگ ہیں میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ تو خیر مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو چلو یہ شروع کر دیتے ہیں, آنکھ مل کے اٹھیں. اور یہ بات نہیں ہے, اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو بھی اس کے مطابق کام کرے گا برکتوں سے بھر دوں گا. ان تمام کاموں سے آپ کو شفا ملے گی, نعمتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی, بیماریاں دور ہوں گی, جنات جائیں گے, جادو جائیں گے. کر کے دیکھیں 40 دن میں زندگی بدل جائے گی. فقیر کی بات سن تو نہیں, کچھ کر کے تو دیکھیں. بولیں سبحان اللہ. چلے گا اندر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیسی گندی جگہ پروڈکٹس بیچ سے اندازہ لگایا. اب جو آپ نے پیشاب وغیرہ کرنا ہے, ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ بھائی پیشاب کریں تو بہت احتیاط سے, پیشاب سے ہمیں بچنا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ پیشاب کریں, احتیاط کے ساتھ بیٹھیں, سنبھل کے بیٹھیں. آج کل تو اس قسم کی بہت ہے نا, بہت ہی احتیاط ہوگی. ذرا چھینٹیں نہیں پیشاب کی, کچھ جلدی نہیں, آرام سے بیٹھ رہے. اور سب سے بڑی ہے سنت بتا رہا ہوں آپ کو, 100 شہیدوں کا پھر ثواب آئے گا. بہت بڑی سنت ہے. کیا ہے اس کا؟ استنجے کے لیے 3 ڈلے چاہیے. کتنے ڈلے سمجھتے ہیں؟ مٹی کے. تو اس کا ہم اپنی زبان میں کہتے تھے, وہ لفظ نہیں آ رہا, بڑا عجیب سا لفظ ہے. 3 ڈلے چاہیے مٹی کے. یہ استعمال کرنا کیا ہے؟ ان سے آپ صفائی کریں گے اپنے استنجے کی 3 ڈلوں سے. تو یہاں علماء نے فتویٰ دیا ہے, حضرت
رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی گزرے، پتہ نہیں سارے لوگ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بتا دیا اور علماء کرام نے دیا کہ اب کیا ہے اس کا نعم البدل ٹوائلٹ رول ہو سکتے ہیں. بچ گئے نا، کام بن گیا. ہم نے کیا ہے کہ اگر ڈلے استعمال نہیں کر سکتے، لے جا سکتے کیونکہ ویسے حالات ہیں، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ. تو کیا ہے اس کا نعم البدل ہے، وہ کیا ہے ٹوائلٹ رول ہے. تو 3 دفعہ بجائے ڈلوں کے اس کو استعمال کرے آپ استنجے کے لیے 3 دفعہ. باقاعدہ اس کا بھی طریقہ ہے کرنے کا، آگے پیچھے اس طریقے سے کرتے ہیں، جس طرح ڈلوں استعمال کرتے ہیں. سمجھے نا، یہ دین ہے. تو یہ جب عمل آپ نے کر لیا اس 3 والا، کتنا ثواب. کوئی مسلح ہے ابھی تو وضو بھی نہیں کیا مولانا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا پروڈکٹ ہمارا. کیوں؟ من آیا سنتی اندا فساد امتی، کہ جب دنیا بھول چکی ہوگی میری سنتوں کو، کوئی انسان اس طرح سنت ادا کر رہا ہوگا، اللہ کو کتنا پیارا لگے گا وہ انسان. مجھے بتائیں ہو گیا کام. اس کے بعد جو ہے جناب آ جائیں تو ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کیا، وہ رات اشتے کرنے ہیں. صبح سٹارٹ آپ نے کریں گے نا، جلدی نہیں کرنی ہے. صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، جب جائیں گے اس کھانے تو سب سے پہلے کیا دھوتے ہیں، تو کیا پڑھیں گے، تو شروع ہے. سن حدیث کہ جس وقت انسان بسم اللہ کر کے، بڑی عجیب عجیب یہ ہے الحمدللہ بزرگوں کی طرف سے فضائل میں ہے کہ جس وقت آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتا ہے تو جب تک وہ وضو کرتا رہتا ہے تو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ لکھتے رہتے ہیں. دوسری روایت، اور جب تک وہ وضو قائم رہتا ہے، بولے سبحان اللہ. بعض آدمی 4 نمازیں پڑھ جاتے ہیں، مجھے پتا تھا میں تو عشاء تک کھینچ جاتا ہوں. اور پھر وہی بات، مشکل بات کیسے آسان ہو جاتی ہے. اللہ کیا کہتا ہے، قسم ہے میری ذات کی کہ میں برکتوں سے بھر دوں گا. بہت سے لوگوں کا میں نے وضو صحیح کیا، میں کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر تو یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ یہ وضو کر رہا ہوں میں اس نیت سے کر رہا ہوں، یہ تیرے کلمے کے ساتھ کر رہا ہوں، تو نے کہا اس میں برکتوں سے بھر دیتا ہوں، تو میں اس میں برکتیں لینا چاہتا ہوں. 2 ہفتے کے بعد وہ آدمی ملتا ہے کہ میں تو کیا میں تو دل کرتا ہے فجر تک نماز پڑھوں اس کے ساتھ، ٹوٹتے ہی نہیں. نیتوں کی بات ہے. ایمان ہمارے پاس اور قرآن 2 چیزیں ایسی دی اللہ پاک نے، ایمان اس کے بعد قرآن جو سینوں میں بند کر دیا. اتنی بڑی کتاب کو 12-13 سال کے بچے کے سینوں میں بند کر دیتا اللہ تعالیٰ. وہ کتاب ہے سبحان اللہ کہ پوری امتیں رشک کھاتی آئی ہیں آسمانوں پہ، فرشتے رشک کھاتے ہیں. یہ کیا چیز اتری، کیا ہے، یہ کیسی آیت ہے، یاسین کیسی ہے، فلاں آیت کیسی ہے. دھوئیں گے ان کے سمجھ نہیں آتی کہ کیا آیت ہے. اس عمر کا کمال دیکھیں، 13-14 سال کے بچے کے سینے کے اندر بند کر دیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. ہم تو اتنے گر گئے ہیں، کچھ گر گئے ہیں، کچھ لوگوں نے ہمیں اور ہی گرا دیا ہے. کیا تمہاری حیثیت کیا ہے، کیا کرتے پھرتے. یعنی ہماری چیزوں کو تو اتنی نفرت، ہمیں اس سے نفرت دلا دی انہوں نے. استغفر اللہ. اچھا یہ سوچیں سر، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی بڑی اچھی گاڑی آپ نے خریدی ہو اور میں آپ سے جلتا ہوں، یہ کیا لے آؤ یار، یہ تو بیکار، میرے ایک دوست نے لی تھی ٹوٹ جاتی ہے. میں تو دیکھنے سے کہ ٹائر ختم ہو جائیں، یہ تو چلنی نہیں. میرے ایک دوست نے لی تھی، تھوڑے دن چلی، اس کے بعد دیکھا تو جناب فیوز ہو گئی. پڑھو ہوتے ہیں لوگ ایسے نہیں، یار یہ کیا دکان تم نے تھوڑا یہ چلنا ہی نہیں تمہارا، بغیر بیچو اس کا، تم چل رہے نو اسے تعریف نہیں کرنی. وہ اتنا ڈسہارٹ ہوتا ہے. اچھا اس کو بیچ، ہاں بیچو جی، یہ تو اس کی آپ کتنی انشورنس دیں گے آپ اس کی، اور یہ کریں گے، اسکوڈا لو اس میں ایسی چلتی ہے فلاں. یار تو آدمی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی دکان دکھا دے گا. ہمارا معاملہ میں یہ ہوا میرے بھائیو، ہمارے ساتھ بھی یہی کیا. یہ کیا تمہارا دین ہے یار، یہ کیا شکلیں بنائی ہیں تم نے یار، لباس پاگل لگتے ہو یار تم تو قسم. یار دیکھو نا یہ ادھر لٹکاؤ نا، ادھر یار باندھ کے دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ چھوڑو یار، ایسے کرو نا، سب نظر آئے پیچھے سے تمہارا ڈرامہ. تم نماز پڑھتے سب ننگے ہو، پڑھ رہے ہیں نماز، پیچھے سب کاروبار نظر آ رہا ہے. دل تو کرتا ہے کہ پکچر بنا کے پھر اس آدمی کو دکھاؤں یہ تم نماز پڑھی ہے بھائی جمعے کی. بعد میں دل کرتا ہے.
تسلی بنا کے دکھاؤ، یہ بھائی تو نماز پڑھ رہا جمعے کی، یہ ہے تیری پچھلی پوزیشن جس کے لوگوں کو تو نمازیں خراب کر رہا تھا، ہے یا نہیں سر؟ کیوں اتنے ڈر گئے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نہ پہننا یار، یہ نہ پہننا برا مانیں گے، یہ پہن کے نہ جانا، کیا کر رہے ہو؟ ہوتا ہے عورتوں کو ننگا، نہیں ایسا نہ کرنا، اس دنیا میں آئے ہیں، یہ تو پتہ ہے تمہیں، یہ بہت ناراض ہو جائیں گے یار، یہ اتنا نیچے گرا دیا کہ ہماری ہر چیز، وہ چیز جو عمر کا میراث تھی، جو صدیق کی میراث تھی، سبحان اللہ، اندازہ لائیں، جو علی کی میراث تھی، جو عثمان کی میراث تھی، جس پہ آسمان کے فرشتے فخر کرتے تھے، وہ ہماری نظروں میں گر چکی ہے یا غلط کیا ہوں؟ سچ، خود اپنے پہ ہم نفرت کر رہے ہیں، اپنے وجود سے نفرت کر رہے ہیں ان چیزوں پہ استعمال. یہ کیا ڈرامہ؟ وہی بات جو میں نے بتائی، یہ گاڑی لی یار تم نے، یہ تمہارا، جب اس نے گاڑی بکوا دی وہ خوش ہو گئے، جان نکلی، چھٹی ٹکر کاڑ پھر دیکھتا ہوں تو گاڑی ملتی کہاں سے ایسی. وہی ہمارے ساتھ ہوا، جب ہمیں انہوں نے یہ کر دیا اب ہم ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا خزانہ ہم سے لوٹ لیا گیا ہے. کچھ نہیں لوٹا ہمارے سے، ہمارا جو اصل خزانہ تھا وہ لٹ گیا ہے. وہ کیا تھا؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لٹ گئی ہماری، نکل گئی ہماری زندگیوں سے، ہماری کتابوں سے، ہمارے درسوں سے، سب ختم ہو چل گئے. سب آپ صبح جمعہ پڑھنے آئیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا کہ کتنے لوگ ہوں گے جس حالت کے اندر ہوں گے کہ جن پہ جمعے پہ لعنتیں پڑھ رہی ہوں گی، جمعے پہ لعنتیں پڑھ رہی ہوں گی ان لوگوں پر جو جمعہ پڑھ رہے ہوں گے، ان کے لباسوں سے، ان کی شکلوں سے، ان کے حساب سے، ان کتاب سے پڑھ جمعہ رہے ہوں گے. لوگ میں جمعہ کو خراب کر رہے ہوں. باتیں میری تلخ ہیں، تھوڑی سی ہوتی ہیں، میں گھبراتا نہیں ہوں، الحمدللہ گھبراتا نہیں، میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. جس سے لوگ پریشان ہوں گے، جس کی نماز سے، جس پہ لعنتیں پڑیں گی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرے میں سارے آپ موجود ہیں، مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے. میں اس حالت میں جمعہ پڑھنے آؤں، کسی کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہوں سب سے پہلے. بھائی کہہ رہا ہوں، میں کسی کو کیا کہ دیکھ سکتا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. بھائی کل ہی دیکھ لینا کیا ہوگا ہمارا. اور اتنی بڑی رات، اتنا بڑا دن جس کا پورا ہفتے انتظار کرتے ہیں اس جمعے کا، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، ایسے ایسے فضائل آج رات سے بخشیں شروع ہوتی ہیں، لاکھوں انسانوں کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے، 70 گنا ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں ہماری نمازوں کی، ہماری عبادات کے. ایسی رات آ گئی ہے آج کی. ہم کتنے بے قدر ہیں کہ ایسے جمعے کو برباد کرتے ہیں. آگے قسم کھاؤ، وعدہ کرو، ہر آدمی کل جمعے پہ آئے گا تو اس امامے کے ساتھ آئے گا. اگر خیرت ہے تھوڑی سی ہمارے کے اندر، اس پروڈکٹ کو اپنے خریدو، اتار دو. یہ سب چھکمل ہے، یہ سب کوئی ہے ڈر ڈر ڈر، یہ پہنیں گے وہ کیا کہے گا، یہ ڈر ہے جو کھا گیا ہمیں. اپنے آپ کو ہم نے نیچا کر دیا. بولو یہ سنت جس کے بعد 70 گنا میرا جمعہ آگے بڑھ جائے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، فرشتے مجھ پہ درود بھیجیں گے. کیسے چھوڑ دوں اس لباس کو میں؟ ڈر چاہتے ہیں، ڈر ہے بیوی کا، آدمیوں کا، لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے کیا کر لیا. انسان کے بچے ہو، اگر تمہیں ایمان کی ذرا بھی بھوک ہے تو کل جمعہ ایسا پڑھو کہ جمعہ یادگار جمعہ بن جائے. آنے کی ضرورت نہیں اللہ کی اس مسجد کے اندر، صاف بات کرو، جاؤ کسی اور جگہ نماز پڑھو. اللہ کی مسجد میں بھی ایسی نماز نہیں آتی ہے. آنا ہے تو غلام مصطفیٰ بن کر آؤ اللہ کی دربار میں. قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب، اپنی زبان سے اعلان کر دے، اپنی زبان سے اعلان کر دے کہ اگر میرا بننا ہے، جمعہ میرا بن کے پڑھنا ہے تو میرے محبوب کی طرف تمہیں آنا پڑے گا مسجد کے اندر. جاؤ کہیں اور جا کے جہاں اللہ کی مسجد ہے، نہ اپنے سجدے لٹکاؤ. مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں کہ تمہارے بے شرم لباسوں کے ساتھ، شکلوں کے ساتھ اللہ تمہارے جمعے کو قبول کرے گا. تم لوگوں کے جمعے کو خراب کرو گے. پاک صاف ہو کر آؤ، غسل نہیں، ظاہر غسل نہیں، باطن کے غسل کے ساتھ جمعے کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ اور اللہ کے محبوب بن کر نکلو. یحببکم اللہ، کہ تمہیں ضرورت نہیں تم اس عمل کے بعد مجھے تلاش کرو، میں تو خود تمہارا عاشق ہو چکا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. کل ہی پتہ لگ جائے گا. دیکھیں کتنے لوگ جن کے پاس نہیں آئے، میں دیتا ہوں آپ کو امام، مجھ سے امام لے کے جائیں گھر اور صبح جمعہ کے امام کے ساتھ پڑھیں. جو بزدل ہے، کمزور ہے،
منافق ہے, نفاق ہے, جس کے اندر ایمان نہیں ہے, تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے گا. اسی کو کہا جاتا ہے فساد. اس فساد کے زمانے میں جو نبی پاک کی سنت کا پروڈکٹ رکھے گا اپنے پون شاپ میں, تو وہ بہت بڑے سٹور کا مالک ہو جائے گا. اور وہ سٹور اس کا کہاں ہوگا؟ ابھی وہ نیچے پون سٹال کھولا ہوگا, پون شاپ کھولی ہوگی, لیکن اس کا بہت بڑا سٹور جنت میں بن چکا ہوگا. ہاں, بن چکا ہوگا سٹور اس کا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح بات ہے. ہاتھ کھڑا کرو جس کو سمجھ آئیں گے. ہاں, سمجھتا رہا سارے, نیچے کرو. یہ ہے زندگی مسلمان کی کمائی. مسلمان کی زندگی ہے کہ ہم تو اندھوں کی طرح بس ایک دامن کو پکڑنے, دامن مصطفیٰ ہے, اور سفر جاری کر دیں اپنا. بس ہماری تو زندگی اتنی ہے, ہم نہیں جانتے کچھ. جیسے صحابہ کہتے تھے, اللہ نہیں پوچھتے ہوئے اتنا تک ہمیں کیا پتا, اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. اندھے ہو گئے تھے سارے, سامنے نظر آ رہی یہ چیز کہ تم نے دیکھا نہیں, ہمیں اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. ہماری تو زندگی سکھائی گئی ہے ہمیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں. ہماری زندگی کا تو ایک ہی رخ ہے, اور وہ کون سا رخ ہے؟ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تب جا کے انسان کامیاب ہوگا. ابھی مرنے کا نام لکھے جا کے ہوئے ہمارے قبر میں, بتا رہا ہوں, ٹھپے لگ چکے ہیں. میں نے بتا دیا نا کہ موت آپ کو ساتھ کھڑا انسان چلے گیا. میں جنازہ پڑھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کس کا جنازہ. اتنا رویا ہوں میں, زندگی میں کبھی رویا نہیں ہوگا. وہیں میری ہچکیں لگی ہیں, نماز کے اندر بھی, ذکر کے اندر بھی, اشراق کے اندر جانے کے بعد بھی, اور ابھی میں دل غمگین اس بات پر کہ اللہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوتا ہے سب کچھ. میں بچے کو دیکھتا ہوں, یتیم آتا ہے تمہارے, عجیب حالت میری کیفیت رہتی ہے کہ کیسے اللہ باپ کو لے گیا اس کے. کبھی باپ کو لے جاتا ہے بچوں سے, اور کبھی بچے باپ سے بچے لے جاتے ہیں, دیکھتا رہ جاتا ہے. یہ تو زندگی ہے, انسان پکڑ نہیں سکتا, جو گیا ہو گیا, چھین نہیں سکتے. آپ کتنی محبت کریں. تو دوسرا پروڈکٹ آپ کو کیا بتا رہا تھا؟ وضو کریں تو کیا کریں, کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھ دھوئیں گے, ہاتھ دھونے کے بعد 100 شہیدوں کا ثواب. اس کے بعد اٹھے ہیں, اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے ہم نے جو کرنا ہے, یاد رکھیں, بہت ہی قیمتی چیز ہے مسلمان کی, بہت ہی قیمتی چیز ہے, جس کو پھر ہم بھول گئے. عجیب جو چیزیں نکل آئی اس کی جگہ, لیکن نہیں, اپنی اس چیز کو یاد رکھو جو چیز نبی پاک نے تحفہ دیا ہے اس کو ضرور قائم رکھو. ہزاروں نعمت بدل نکل جائیں, لیکن وہ برکت جو سرکار کی دی ہوئی تحفے کی ہوگی کسی کو بدل نہیں سکتی. سبحان اللہ. سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ بتاؤں کیا چیز ہے؟ وہ ہے مسواک شریف. عجیب تحفہ دے گی اللہ کے نبی, عجیب تحفہ درخت میں اگا دیا. اچھا سوچنے والی باتیں, ہمارا مذہب عجیب چیز ہے الحمدللہ. مسواک کیا ہے؟ اب سن لیں اس کا طریقہ. اٹھیں تو اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مسواک. کیا کرنی ہے؟ یاد رکھیں. لیکن نیت کیا ہوگی؟ دماغ آپ کو ڈبل پروڈکٹس دے رہا ہوں نا, غور سے سنیں, زندگی بنا رہا ہوں آپ کو. ہمیں نہیں پتا ہماری نیت کیا ہوگی اس وقت, کہ جس وقت اس وقت مسواک کریں گے تو یہ اس سنت کی نیت ہوگی کہ نبی پاک جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو مسواک فرماتے تھے. تو کتنا ثواب مجھے جی صاحب, کس چیز کا کہ نبی سو کر اٹھتے تھے تو ہم بھی سو کے اٹھتے ہیں, ہم بھی نے کیا کرنی ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب. ایک طرف رکھ دیں. اب ہم نے کیا شروع کرنا ہے؟ وضو. پھر ہاتھ دھونے, وضو کی نیت سے پڑھنی کیا ہے؟ بسم اللہ. پھر 100 شہیدوں کا ثواب. اللہ. پھر ہم نے جناب وضو شروع کر دیں, بسم اللہ پڑھ لی, الحمدللہ. اب تو بہت سی چیزیں مختصر بتا رہا ہوں, اس میں اور چیز. وضو کریں گے, وضو کے ساتھ پھر ہم نے کیا کرنی ہے؟ پھر مسواک. اب کس کی نیت سے کرنی ہے؟ وضو کی نیت سے. کتنا ثواب؟ 100 شہیدوں. تو ڈبل مل گیا نہیں مل گیا؟ ہم کیا کرتے ہیں ساتھ ہی اٹھے ہیں, وضو بھی ہو گیا, سوندا بھی, یہی کرتے ہیں سارے. لیکن آج کے بعد اپنا ثواب ضائع نہیں کرنا ہمیں. اپنے سبحان اللہ ہے کام کی بات. ڈبل ثواب ہوگا اسی جگہ کھڑے کھڑے ڈبل ثواب آپ نے لے لیا. پہلے اٹھ کے کریں اس وجہ سے, پھر جب وضو شروع کریں, پھر وضو کا مالنے میں کے اندر کتنی دیر لگتی ہے, پھر دھو کے رکھ دیں اس کو. اللہ اکبر,
کیسے اللہ دینے والے ہیں سنت کو. ہو گیا. چلو جی وضو کر لیا. وضو کر کے اب باہر نکلنا ہے. باہر کیسے نکلنا ہے؟ کیا بتایا تھا؟ ہاں رائٹ ہینڈ. کتنا ثواب دیکھتے رہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے نبی پہ ہم طریقے ہم کر رہے ہیں کام. ہمیں تو یہ پتہ ہے نا. اور کوئی کتاب پڑھی ہے کہ میڈیکل کتاب پڑھی ہے؟ کچھ نہیں. کس نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ سنت شریف. اس سے سیکھے تو وہ کر رہے ہیں. تو 100 شیدوں کے ساتھ پاؤں سیدھا رکھ لیا. کوئی تکلیف ہوئی؟ کوئی زور لگا؟ کچھ نہیں. باہر آ مکمل ہو گیا. پار آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بہت ایک آسان چیز بتائی الحمدللہ کے نبی نے. آنے کے بعد پھر اللہ کا شکر تو کرنا ہے نا. تو پھر کلمہ پڑھنا. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ. سب کو یاد ہے. جیسے ہی آپ منہ کر کے کلمہ پڑھیں گے تو اندازہ لگائیں کتنا ثواب. ہاں اللہ کہتا ہے 100 شہیدوں کو ثواب. اور اس کے بعد ایک اور جواب دے رہے ہیں اس کو کہ اب میں خوشی بھی ہوئی ہے تو نے ایک کلمہ پڑھا ساتھ میں میرے. سنت پہ عمل کیا. ایک تو نے کلمہ پڑھا. اب کیا ہے؟ 8 جنت کے دروازے کھول دیے تھے. بولے سبحان اللہ. کہاں سے کہاں پہنچ گیا غریب انسان, فقیر انسان. کچھ تھا ہی نہیں پڑھ لے. صرف وضو کرنے مزہ آ گیا. ٹھیک. اب اس سے فارغ ہو گیا. اب ایک اور چیز بتا رہا ہوں. بڑی عجیب چیز ہے. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ بہت لمبا ہے. پھر کہانی پھر بتائیں گے. ابھی تھوڑا پروڈکٹ دیں نا آپ کو. ابھی اس پہ عمل کریں ماشاءاللہ. اب کیا ہے؟ ہم نے وضو کر لیا. اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ مسجد. پہلے کھا وضو کرنے کا فوراً ہم نے سب سے ایک چیز پہلے کرنی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے اتنی تو نے ہمیں ثواب دے دیے. تو اب ہم 2 رکعت نماز نفل تہجد الوضو پڑھیں گے. یعنی وضو تو نے ہمیں کرایا, اس کی خوشی میں ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. 2 رکعت نافل جلدی سے پڑھ لیں. نیت کیا ہے؟ وضو کی. کہ تو نے وضو کرایا. کتنا بڑا آسان ہے. کتنا بھاگتے ہیں ہم تو چھوڑ چھاڑ کے. نہیں بھاگنا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا فعل ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو نبی وہاں کہتے ہیں کہ میرے سے آگے چلتے جنت میں دیکھا اس کو. میں کہا بلال اتنا تیز تو کیسے ہو گیا کہ تو میرے آگے جا رہا ہے اور جنت میں تیری آواز سنا وہ عمل تیرا گیا ہے. نبی پوچھ رہا ہے غلام سے. اور اس آدمی کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں. گالی پڑتی ہیں, مار پڑتی ہے, غلام بنا ہوا ہے, جج کے پڑتے ہیں, کام کراتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ مقام دیکھیے. تو پتہ چلتا ہے دنیا کا سٹیٹس اور ہے, اللہ کا سٹیٹس اور ہے. فقیروں کی قدر کرو دوستو. گدڑی پوش جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو ڈنڈے نہ مارا کرو. یہ بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں. دنیا والوں کی نظر میں یہ نیچے ہیں, اللہ کی نظر میں یہ بہت اونچے ہوتے ہیں. بہت اونچے. ان کے مذاق مت اڑایا کرو, ان سے نفرتیں مت کیا کرو, ان کا تمسخر مت کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ. یہ جس مستی میں پھرتے ہیں ان کو پھرنے دیا کریں. جس حال میں رہنے دیا کریں. ان کے ساتھ پنگے مت لیا کریں, چھیڑ چھاڑ مت کیا کریں ان کے ساتھ. عجیب لوگ ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلال جی کیا کرتا ہے تو؟ یا اس میں سب وہی کرتا ہوں جو آپ نے سکھایا. تو آپ کا غلام تابع دار. میں وہی کام کرتا ہوں. کیا کام کرتا ہے؟ پابندی سے ایک کام ہی کرتا ہوں کہ جب آپ کیوں فرمان ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ضرور تہجد الوضو پڑھ لیتا ہوں. اللہ کتنا بڑا ہوتا ہے. ادھر کیا کیا جا رہا ہے غلاموں؟ ہمیں کیا کیا جا رہا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیا, سنیں کان کھول کے سن لیں, بہت زبردست بات آ رہی ہے. جس نے ہمارا یہ کام کر لیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ کام کیا, وضو کیا جیسے میں نے بتایا, وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی, تو اللہ نہیں فرماتا کہ میں تمہیں بس ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ تم پہ جنت واجب ہو گئی. بولے سبحان اللہ. پھر بولے سبحان اللہ. پھر بولے سبحان اللہ. تو آج یہیں ختم کرتے ہیں. کافی چیزیں میں نے آپ کو دے دی ہیں الحمدللہ. اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, اچھی باتیں ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں پہ ہم نے ایک چیز پکی کہ اب جو بھی کام کرنا ہے ہم نے کس سے شروع کرنا ہے؟ گاڑی میں بیٹھیں بسم اللہ پڑھیں. فرمایا جتنی دیر تک تیری گاڑی چلتی رہے گی تیری نیکیاں لکھتی جاتی رہیں گی. ٹیکسی والے تو سن لینا کتنا زبردست بات ہے. جیسے ہی ٹیکسی چلانے بیٹھے, شام کو مال بھی کما کے لائیں گے اور اعمال بھی کما کے لائیں گے.
आता है समझ? बिस्मिल्लाह तो आज मजबूती से पकड़ लें, बस कुछ भी हो, हर वक्त बीवी के पास जाने बिस्मिल्लाह, यहां तक है ऐसा बच्चा पैदा होगा, वलीउल्लाह बच्चा पैदा होगा, बड़ी बरकत है। इसकी बरकतें मैं आपको और बताऊंगा बिस्मिल्लाह की, इंशाअल्लाह मुझे याद रहे तो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, दावा यासीन, अल हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमान दाइमान अबदन कसीरन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमलना कुल्ला ज़ालिका इंदना। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान व अमितना अलल ईमान व अहशरना यौमल क़ियामति मअल ईमान। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इस्तबिलना बिसुन्नती व नफ़अना बिमहब्बतिही व अशरना फी ज़ुमरतिही या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना, या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना, या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना। या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़ा बलय्यातना, या शाफ़िअल अमराद इशफ़ा मुरादना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी। ला इलाहा इल्ला अंता। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वज'alना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशाइख़िना व जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहया'i मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।